إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مكانا وأحسن نديا۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ مریم آیت نمبر 73 سے پڑھیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، بینات واضح، قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ای الفریقین خیر، کون سا دو گروہوں میں سے خیر زیادہ بہتر ہے، مقام کے اعتبار سے، واحسن ندیہ، اور کس کی مجلس زیادہ خوبصورت ہے، کس کا ٹھکانہ زیادہ خوبصورت ہے۔ یعنی جب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور ان کو بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف کافروں کو، تو وہ کافر کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کو، ایک جماعت مسلمانوں کی ہے، ایک کافروں کی ہے۔ مسلمانوں کی جماعت میں شروع میں سارے فقراء تھے، مساکین تھے، اور حضرت بلال جو غلام تھے، صہیب رومی، اور اسی طرح سارے فقیر صحابہ کرام تھے، ان کے کپڑے بھی پھٹے پرانے، ان کے مکان بھی ٹوٹے ہوئے، اور دوسرے ان کے مقابلے میں جو کافر تھے وہ بڑے بڑے سردار تھے، چودھری تھے، علاقے کے وڈیرے تھے، مالدار تھے۔ تو وہ کہتے دیکھو اگر یہ حق ہے تو مال ان کے پاس نہ ہوتا پھر۔ یعنی دنیا داروں نے آج بھی ایسے ہوتا ہے، جن کا مقصد صرف پیٹ ہو اور دنیا ہو، تو ان کی نظر میں جو دنیا دار ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی ساری نعمتیں اس پر ہیں، جبکہ یہ معیار نہیں حق کو پہچاننے کا، ٹھیک ہے نا۔ معیار یہ ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے، ورنہ دنیا دے کر بھی اللہ رب العالمین کسی کو آزما رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، رب کو بھول تو نہیں جاتا۔ یہ تو وبال ہے اگر دنیا میں آ کر دنیا کے دولتوں میں پڑھ کر انسان اپنے رب کو بھول جائے کہ دیکھو ان میں سے کون، اور ان کا جو مسلمانوں کی مجلس کی جگہ تھی وہ دار ارقم تھا، اور کافروں کا جو تھا وہ دار الندوہ تھا، اس میں بڑے بڑے سردار بیٹھا کرتے تھے۔ کس کی مجلس زیادہ اچھی، کس کی بیٹھک، کس کا ڈیرا جو ہے وہ زیادہ جچتا ہے اور سجتا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے، من قرن، بستیوں کی بستیاں الٹا دی ہم نے۔ یہ بڑے بنے پھرتے ہیں، ان جیسے کئی بنا کے ہم نے مسخ کر ڈالے، ان کو نہیں یاد، نہیں ہم نے بتلائیں۔ قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، کدھر گئے وہ؟ ہم احسن و اساسا و رئیا، جو ان میں احسن و اساسا، ٹیپ ٹاپ میں، زیب و زینت میں، حسن میں ان سے بڑے اچھے تھے ہیں، اور ان کو طاقت بھی ہم نے بڑی دی تھی، حکومت بھی بڑی دی تھی، وہ سب کو مٹا دیا ہم نے۔ یہ اپنی حکومتوں اور طاقتوں اور اپنے مکانوں پر بڑے فخر کرتے ہیں۔ قل من کان فی الضلالہ، آپ کہہ دیجئے من کان، جو بندہ ہے، فی الضلالہ، گمراہی پر، فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو رحمان اسے ڈھیل دے گا، ڈھیل دینا، اللہ اسے اور ڈھیل دیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رأوا ما یوعدون، جب وہ دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اما العذاب، چاہے وہ عذاب ہو، و اما الساعہ، یا قیامت ہو، فسیعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے، من هو شر مکانا، کون ہے زیادہ برا جگہ کے اعتبار سے، واضعف جندا، اور اپنے لشکر، اپنے جتھا، جماعت اور گروہ کے اعتبار سے زیادہ کمزور کون ہے۔ آج تو سمجھتے ہیں ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے، ہمارے ساتھ بڑے بڑے سردار قریش ہیں، بڑے بڑے عہدیدار ہیں، فلاں ہمارے ساتھ ہے، فلاں ہمارے ساتھ ہے۔ جب قیامت آئے گی، عذاب کو دیکھیں گے، تب پتہ چلے گا کون زیادہ اچھا ہے اور کون برا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور زیادہ کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جن کو اللہ نے ہدایت دی، ہدایت میں اللہ ان کو زیادہ کرتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر، وہ بہتر ہیں، عند ربک، آپ کے رب کے ہاں، ثواباً، بدلے کے اعتبار سے، وخیر مردہ، اور بہت اچھا ہے انجام کے لحاظ سے۔ افرائیت الذی، کیا دیکھا آپ نے اس بندے کو، کفر، جس نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، وقال، اور اس نے کہا، لأوتین مالا وولدا، البتہ ضرور میں دیا جاؤں گا مال بھی اور اولاد بھی۔ ایک بندے کے بارے میں آگے چل کے میں بتاتا ہوں۔ اطلع الغیب، کیا وہ مطلع ہو گیا غیب پر، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یہ اس کے ساتھ رحمان نے وعدہ کیا کہ مرنے کے بعد بھی اسے مال اور اولاد ملے گی، کیونکہ دنیا میں مال تھا، اس کے پاس اولاد تھی، تو وہ کہنے لگا مرنے کے بعد بھی مجھے اسی طرح سب کچھ ملے گا۔
کلا ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول ہم لکھ لیتے ہیں جو وہ کہتا ہے، ونمد لہ من العذاب مدا اور بڑھائیں گے ہم اس کے لیے عذاب کو اور بڑھانا، ونرثہ ما یقولون اور ہم وارث ہوں گے اس کے جو وہ کہتا ہے، ویأتینا فردا اور ہمارے پاس یہ اکیلا آئے گا حساب کتاب دینے کے لیے۔ یہ نا واقعہ ہے ان آیات کا شان نزول کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کے والد، اس کا جو والد تھا عاص بن وائل، اسلام کے شدید دشمنوں میں سے تھا، اور حضرت خباب بن ارت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، پہلے غلام تھے، اس بندے نے عاص بن وائل نے آپ کے صحابی خباب بن ارت کا قرض دینا تھا اور وہ بار بار مانگتا وہ نہ دیتا۔ ایک دن عاص بن وائل نے کہا حضرت خباب سے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں پھر میں آپ کا قرضہ دے دوں گا۔ تو حضرت خباب کہنے لگے تو مر کر دوبارہ اٹھ کر زندہ ہو کر آ جائے نا تو پھر بھی میں ان کا انکار نہیں کرتا، میں ان پیسوں کی خاطر اپنی آخرت خراب کروں گا۔ آگے سے وہ کہنے لگا اچھا میں مر جاؤں گا، جب میری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی پھر میں دوبارہ اٹھوں گا؟ اچھا تو پھر جب دوبارہ اٹھوں گا نا تو پھر مجھے مال بھی ملے گا، مجھے اولاد بھی ملے گی، میرے پاس سب کچھ ہوگا، پھر قرض بھی تو لے لینا، پھر تو قرض بھی لے لینا۔ یعنی ایک مذاق کے انداز میں کہ جب گل جاؤں گا کون دوبارہ اٹھے گا، انکار کرتے تھے نا دوبارہ اٹھنے کا، تو اس لیے اس نے مذاق کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی کہ یہ کیا کہتا ہے کہ ہم اسے اور مال دیں گے، اس کو عذاب زیادہ دیں گے، یہ اکیلا ہی آئے گا ہمارے پاس۔ واتخذ من دون اللہ آلہہ اور انہوں نے بنا لی اللہ کے علاوہ الہ، لیکونوا لہم عزا تاکہ ان کے لیے عزت کا باعث ہو، یہ ان کے لیے مددگار ہوں۔ کلا ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، یہ خود جن کو انہوں نے معبود بنایا ہے، جن کی عبادت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے سفارشی ہیں، یہ قیامت کے دن خود ان کے معبود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ آپ ہماری عبادت کریں۔ ویکونون علیہم ضدا اور ان کے خلاف بہت زیادہ مد مقابل ہوں گے، ان کا مقابلہ کریں گے، اللہ کی عدالت میں ان کے خلاف ہوں گے۔ آپ دیکھیں نا اس وقت بھی لوگوں نے جو اللہ کے نیک بزرگ تھے ان کے مزار اور قبریں بنا کے ان پر سجدے کرنے شروع کر دی، وہ تو نہیں یہ نہیں کہتے تھے نا، اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی، لوگ ان کو پیران پیر اور غوث اعظم کہتے ہیں، وہ تو قیامت کے دن اللہ کو کہیں گے اللہ ہم نے نہیں کہا تھا ان کو کہ ہمیں تم اللہ کا شریک بنا لینا، ہم تو ساری زندگی روکتے رہے اس سے۔ تو ان کے شدید مد مقابل ہوں گے اور ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آپ ان اسباب کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اگر آپ آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں، نیچے نمبر دیا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو استاد فراہم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔